السلام علیکم دوستو، گلگت بلتستان پاکستان کا جویزیہ دار علاقہ ہے جسے کا شمشیر کا سوراج کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کی خوبصورتی، اس کی علاقائی خصوصیات اور مختلف فرہنگی آثار اسے دنیا بھر میں مشہور بناتی ہے۔ گلگت بلتستان افتتاحی تعارف کے طبعی حسن، ہندو بدھ تاریخ اور ثقافتی وراثت پر مبنی ہو سکتا ہے۔ یہاں کے پہاڑوں کی بلندیاں، جلوائی منظر اور جدید زندگی کا مظہر گلگت بلتستان کی خاصیت ہے جو دنیا بھر میں سیاحوں کا دل لبو کشی کرتی ہے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کام ڈاؤن۔ نمبر 1، شنگریلا جھیل اور ریزورٹ۔ شنگریلا لیک اینڈ ریزورٹ، جیسے لویر کچورا جھیل بھی کہا جاتا ہے، ایک خوبصورت اور ویران قدرتی جھیل ہے جو کچورا بلتستان پاکستان میں واقع ہے۔ یہ جھیل سرسبز و شاداب جنگلات اور برف پوشی چوٹیوں سے گھیرے ہوئے ہے جو اسے فطرت سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک مثال منزل بناتی ہے۔ یہ جھیل اپنی کرسٹل صاف پانیوں کے لیے مشہور ہے اور یہ کشتی رانی اور ماہی گیروں کے لیے ایک مشہور مقام ہے۔ زرعین جھیل کے ارد گرد آرام سے ٹہل سکتے ہیں اور آس پاس کے پہاڑ اور جنگلات کے خوبصورت نظارے بھی لے سکتے ہیں۔ یہ جھیل پرندوں اور جانوروں کے متعدد نایاب اور خطرے سے دوچار انوکھا کا گھر بھی ہے جو اسے پرندوں کو دیکھنے والے اور جنگلی حیات کی شوقین افراد کے لیے ایک مقبول مقام بناتی ہے۔ جھیل شنگریلا ریزورٹ کا گھر بھی ہے جو زائرین کو روایتی بلتی ثقافت اور مہمان نوازی کا تجربہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ ریزورٹ روایتی بلتی طور پر بنایا گیا ہے اور یہ مہمانوں کو ڈیلکس کمروں سے لے کر روایتی بلتی طرز کے مقامات تک رہائش کے بہت سے اختیارات پیش کرتا ہے۔ اس ریزورٹ میں ایک ریسٹورنٹ بھی ہے جو روایتی بلتی کھانے پیش کرتا ہے اور جھیل اور آس پاس کے پہاڑوں کے خوبصورتی نظارے پیش کرتا ہے۔ زائرین مختلف تفریحی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں جیسے گھڑ سواری، پیدل سفر اور پیرا گلائیڈنگ۔ آخر میں شنگریلا لیک اینڈ ریزورٹ فطرت، ثقافت اور ایڈونچر میں دلچسپی رکھنے والے ہر فرد کے لیے ایک لازمی مقام ہے۔ جھیل قدرتی خوبصورتی اور روایتی ثقافت کا ایک انوکھا امتزاج پیش کرتا ہے جو اسے فطرت سے محبت کرنے والے اور ایڈونچر کے متلاشوں کے لیے ایک مثالی منزل بناتی ہے۔ یہ ریزورٹ روایتی بلتی ثقافت اور مہمان نوازی کا تجربہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے اور جھیل کا صاف پانی، آس پاس کے پہاڑوں اور جنگلات کے خوبصورت نظارے اور پرندوں اور جانوروں کے نایاب اور خطرے سے دوچار انوکھا اسے پرندوں کے دیکھنے والے اور جنگلی حیات کی شوقین افراد کے لیے ایک بہترین منزل بناتی ہے۔ نمبر 2، بلکٹورو گلیشیئر۔ پاکستان میں قراقرم کے پہاڑی سلسلے میں واقع بلکٹورو گلیشیئر ایک قدرتی عجوبہ ہے جو ہر مسافر کے میں ہونا چاہیے۔ یہ شاندار گلیشیئر قطبی خطوں سے باہر کے طول ترین گلیشیئر میں سے زیادہ تک پھیلا ہوا ہے جو 62 کلومیٹر سے زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ جب آپ گلیشیئر کے ساتھ ساتھ سفر کریں گے تو آپ کو چاروں طرف سے بلند چوٹی سے گھیرا ہوا ہوگا۔ K2 جو دونوں طرف سے اٹھتی ہے، بشمول مشہور دنیا کا دوسرا سب سے اونچا پہاڑ۔ K2 گلیشیئر بذات خود ایک دلکش نظارہ ہے۔ اس کی چمکتی ہوئی نیلی برف اور پیچیدہ نمونوں کے ساتھ جو سالوں کے سست حرکت سے پیدا ہوئے ہیں۔ بلکٹورو گلیشیئر کے دورے ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے کناروں پر کیمپ لگانا اور غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کے وقت آس پاس کے پہاڑوں کے دلکش نظاروں کا مشاہدہ کرنا ہے۔ یہ خطہ بہت سی اونچائی والی جھیلوں کا گھر بھی ہے جو دیکھنے کے لیے ایک خوبصورت نظارہ ہے۔ بلکٹورو گلیشیئر کا سفر دل کے بے ہوش ہونے کے لیے نہیں ہے کیونکہ یہ ایک مشکل اور سخت سفر ہے جس کے لیے اعلیٰ سطح کی جسمانی فٹنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم ان لوگوں کے لیے کوشش کرنے کے لیے تیار ہے جو انعامات کے اس قابل ہیں۔ پرسکون منظر اور دور آفتابہ بیابان اور کامیابی کا احساس جو ٹریک کو مکمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے اس واقعی ایک ناقابل فراموش تجربہ بنا دیتا ہے۔ آخر میں بلکٹورو گلیشیئر سفر اور ایڈونچر میں دلچسپی رکھنے والے ہر فرد کے لیے ایک لازمی مقام ہے جو بے مثال قدرتی خوبصورتی اور دلکش خوبصورت ماحول میں اپنے آپ کو چیلنج کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ایک گلیشیئر ایک ایسی جگہ ہے جو آپ کو خوف میں مبتلا کر دے گی اور ہمیشہ کے لیے آپ کی یاد میں نقش رہ جائے گی۔ نمبر 3، التت قلعہ ہنزا ویلی۔ التت قلعہ پاکستان کی گلگت بلتستان کے وادی ہنزا میں واقع ایک تاریخی خزانہ ہے
جو اس خطے کے بھرپور ثقافتی وراثت کی جھلک پیش کرتا ہے۔ یہ قلعہ 11ویں صدی میں بنایا گیا تھا اور پوری تاریخ میں مقامی حکمرانوں کے لیے ایک اہم گڑھ رہا ہے۔ یہ قلعہ ایک کڑی پہاڑی کی چوٹی پر واقع ہے جو آس پاس کی وادی اور قراقرم پہاڑی کے سلسلے کے دلکش نظارے پیش کرتا ہے۔ یہ قلعہ تعمیراتی طرز کا انوکھا امتیاز ہے جس میں نچلی سطح کی روایتی مٹی کی اینٹوں کی تعمیر اور اوپر سطح کے پتھر کی چٹائی ہے۔ قلعے کی سب سے نمایاں خصوصیات میں سے ایک اس کی لکڑی کے بڑے دروازے ہیں جو پیچیدہ نمونوں سے مزین ہے۔ قلعے کے اندر آپ مختلف کمروں اور صحنوں کو تلاش کر سکتے ہیں بشمول حکمران خاندان کے رہنے والے کوارٹرز اور قلعے کے دفاعی ڈھانچے ہیں۔ البتہ قلعہ کے زائرین کو مقامی گائیڈ سے وادی حمزہ کی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں جاننے کا موقع بھی ملے گا۔ یہ قلعہ ایک ثقافتی مرکز کے طور پر بھی کام کرتا ہے، نمائشوں، روایتی موسیقی اور رقص کی میزبانی کرتا ہے۔ آخر میں التت قلعہ تاریخ اور ثقافت میں دلچسپی رکھنے والے ہر فرد کے لیے ایک لازمی مقام ہے جو ایک قدیم قلعے کی تلاش کرنے اور خطے کو بھرپور وراثت کے بارے میں جاننے کا ایک منفرد موقع فراہم کرتا ہے۔ قلعے کی شاندار نظارے اور مقامی مہمان نوازی اسے واقعی ایک ناقابل فراموش تجربہ بناتی ہے۔ نمبر 4، وادی نگر۔ وادی نگر جو پاکستان کے گیلان بلتستان کے علاقے میں واقع ہے، ایک دلکش مقام ہے جو اپنی قدرتی خوبصورتی اور بھرپور ثقافتی وراثت کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ وادی شاندار رقہ پوشی چوٹی کی بنیاد پر واقع ہے جس کی بلندی 7788 میٹر ہے۔ یہ خطے کے بلند ترین پہاڑوں میں سے ایک ہے۔ یہ وادی ٹریکس اور پیدل سفر کرنے والوں کے لیے ایک مقبول منزل ہے جو مختلف قسم کی پگڈنڈیوں کے پیش کرتے ہیں جو سرسبز و شاداب کے میدانوں، ماضی کے چمکتی ہوئی ندیوں اور برف پوش چوٹیوں سے گزرتی ہے۔ رقہ پوشی بیس کیمپ کا ٹریک خطے کے خوبصورت ترین ٹریک میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ وادی متعدد قدیم دیہاتوں کا گھر بھی ہے جن میں ہر ایک کی اپنی منفرد ثقافت اور روایات ہے۔ زائرین اور دیہاتوں کو دیکھ سکتے ہیں اور مقامی لوگوں کی طرز زندگی کے ساتھ ساتھ اس علاقے کی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ یہ وادی بہت سی تاریخی اور ثقافتی مقامات کا گھر بھی ہے جیسے التت اور بلتیت قلعے جو تعمیراتی عجائبات میں اور خطے کی بھرپور تاریخ کا ثبوت ہے۔ آخر میں نگر وادی فطرت، مہم جوئی اور ثقافت میں دلچسپی رکھنے والے ہر فرد کے لیے ایک لازمی سیاحتی مقام ہے۔ وادی کی قدرتی خوبصورتی اور بھرپور ثقافتی وراثت اور مقامی لوگوں کے مہمان نوازی کسی بھی مسافر پر دلپا تاثر جوڑے گی۔ تاکہ آپ ایک تجربہ کار ٹریک ہو یا صرف ایک نئی جگہ کو تلاش کرنا چاہتے ہو، وادی نگر ایک ایسی منزل ہے جو ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کرتی ہے۔ نمبر 5، وادی اشکومان۔ دریائے غزر گلگت بلتستان پاکستان کی وادی اشکومان پاکستان گلگت بلتستان کے ضلع حضر میں واقع ایک پوشیدہ جوہر ہے جو زائرین کو اس خطے کی شاندار قدرتی خوبصورتی اور بھرپور ثقافتی وراثت کا تجربہ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ وادی دریائے اشکومان کے کنارے واقع ہے جو دریائے غزر کے ایک معاون دریا ہے۔ وادی برف سے ڈھکی چوٹیوں اور سرسبز و شاداب میدانوں سے گھری ہوئی ہے جو اسے ٹریکوں اور پیدل سفر کرنے والے کے لیے ایک مقبول مقام بناتی ہے۔ یہ وادی ماہی گیروں اور ریور ریفٹنگ کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ وادی میں واقع ایک اونچائی والی جھیل خلتی جھیل کا سفر کسی بھی زائرین کے لیے ضروری ہے۔ یہ وادی متعدد روایتی دیہاتوں کا گھر بھی ہے جن میں ہر ایک کی اپنی منفرد ثقافت اور روایات۔ زائرین اور دیہاتوں کو دیکھ سکتے ہیں اور مقامی لوگوں کے طرز زندگی کے ساتھ ساتھ اس علاقے کی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اشکومان وادی قدیم گنیش گاؤں کا گھر بھی ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ علاقے قدیم ترین انسانی بستیوں میں سے ایک ہے۔ گاؤں ایک تعمیراتی عجوبہ ہے اور خطے کی بھرپور تاریخ کا ثبوت ہے۔ آخر میں وادی اشکومان فطرت، مہم جوئی اور ثقافت میں دلچسپی رکھنے والے ہر فرد کے لیے ایک لازمی مقام ہے۔ وادی کی قدرتی خوبصورتی اور بھرپور ثقافتی وراثت اور مقامی لوگوں کی مہمان نوازی کسی بھی مسافر پر دلپا تاثر چھوڑے گی۔ وادی خطے اور اس کے لوگوں کی دیہاتی اور بے ساختہ خوبصورتی کا تجربہ کرنے کا ایک موقع فراہم کرتی ہے۔